الله المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام مالك الملك ذو الجلال والإكرام. یہ دو صفت ہیں. مالک الملک ایک صفت، ذو الجلال والاکرام یہ دوسری صفت. 99 جب گنو گے تو ان دو کو الگ الگ گننا، اور اللہ اس کو نہیں گننا. الرحمن الرحیم سے گننا شروع کرنا. کل وحی کے تعلق سے جو دو آیتیں یاد کرائی تھی ان کی تفصیل عرض کی تھی. ان دو آیتوں میں سے جو سورہ شورى کے آخر میں آیت ہے وہی اصل بنیادی آیت ہے. الحمد يرحمك الله. دین اللہ واصلح بالنا. لا تحرک به لسانک، یہ وحی اس کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے، تو وحی سے تعلق رکھنے والی ہدایت ہے. اصل تو سورہ شورى کی آیت ہے کہ اللہ کی طرف سے بندوں کی جو رہنمائی کی جاتی ہے وہ 3 طریقے سے کی جاتی ہے، اور بندوں ہی کی نہیں، ساری مخلوقات کی. اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، پھر مخلوق کو راہ دکھائی. اس میں انسان کی تخصیص نہیں ہے، تمام مخلوقات اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے پھر ان کو راہ دکھائی. کیسے راہ دکھائی ہے اس کی تفصیل میں نے کل سمجھائی تھی کہ ہر مخلوق کو اس کے حصے کی عقل دی، اس عقل کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے. یہ اللہ نے راہ دکھائی. پھر جب انسان کا نمبر آیا تو انسان کی 2 ضرورتیں ہیں، جسمانی اور روحانی. جسمانی ضرورتوں کے لیے اللہ نے انسان کو بھی عقل دی، اور دوسری تمام مخلوقات سے زیادہ عقل دی، اور وہ اپنی عقل کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کرتے رہتے ہیں. ان کو دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے اس کو وہ حل کرتے رہتے ہیں. لیکن انسان کی روحانی ضرورت ہے، یہ ضرورت دیگر مخلوقات میں نہیں ہے. جنات کو انسان کے ساتھ لاحق سمجھو، باقی دیگر مخلوقات میں یہ دوسری ضرورت نہیں. بھینس میں مادی ضرورت ہے، فرشتوں میں روحانی ضرورت ہے. مادی ضرورت میں وہ کھاتے پیتے نہیں، ان کو روحانی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی عقل دی ہے فرشتوں کو، اور بھینس کو بھی مادی ضرورت پوری کرنے کے لیے عقل دی. فرشتے اپنی عقل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. ان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ عبادت ہی کریں. جیسے سورج اور چاند اور دریا اور ہواؤں کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا کام کرے، تو فرشتے اللہ کی بندگی والا کام کرتے ہیں اپنی عقل سے. ان کی جسمانی ضرورت ہے ہی نہیں. اور انسان کی جو جسمانی ضرورت ہے اس کی تکمیل کے لیے اللہ نے عقل دی. چنانچہ تمام دنیا کے انسان اپنی بدنی ضروریات کی تکمیل کے لیے متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں. صورتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے باڈی کو باقی رکھنے کے لیے کھانا پینا ضروری. اب کوئی کھاتا ہے روٹی، کوئی کھاتا ہے سینڈوچ،
کوئی کھاتا ہے برگر، کوئی کھاتا ہے بھینس کا انڈا، کھاتے سب ہے۔ پینا ضروری ہے، کوئی پیتا ہے ڈرنک، کوئی پیتا ہے مولسری کا پانی، اور مرارجی پیتا تھا اپنا پیشاب، مگر پیتے سب تھے۔ پھر یہ جو کھانے کی چیزیں ہیں ان کو کیسے وجود میں لانا، اس کی بھی دنیا میں شکلیں مختلف ہیں، مگر بنیادی بات جسم کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اس میں سب متفق ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جب روحانی ضرورتوں کا وقت آتا ہے تو اتنا اختلاف انسانوں میں ہو جاتا ہے کہ ان کو ایک کرنے کی کوئی شکل نہیں۔ روحانی ضرورت کیا ہے؟ ایسے کام کرو کہ اللہ تک پہنچو، یہ روحانی ضرورت ہے۔ اور اللہ تک پہنچنے کا مطلب آخرت میں جو دو گھر ہیں، جنت اور جہنم، اس میں سے جنت کو حاصل کرو، جہنم سے بچو، یہ روحانی ضرورت ہے۔ اس کے لیے دنیا میں طرح طرح کے دھرم ہیں، ہندو ہیں جو 20 کروڑ خداؤں کو پوجتے ہیں، بدھسٹ ہیں جو مہاتما بدھ کو پوجتے ہیں، مجوسی ہیں جو 2 خدا مانتے ہیں، عیسائی ہیں جو 3 خدا مانتے ہیں، اللہ جانے کتنے مذاہب، اور سارے مذاہب اللہ تک پہنچنے کی محنت ہے، مگر جس کا ڈائریکشن، قبلہ توجہ صحیح ہے وہی منزل تک پہنچے گا، اور جس کا ڈائریکشن ہی غلط ہے وہ کیسے منزل تک پہنچے گا؟ عرب کا ایک بدو اونٹ پر بیٹھ کر چل جا رہا، کسی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ میں کہا مکے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تو قیامت کی صبح تک مکے نہیں پہنچ سکتا، تو جس روڈ پر جا رہا ہے یہ روڈ تو چائنا جا رہا ہے۔ ہرگز نہ رسی بقابہ عربی کی راہ کے تو می روی بترکستان۔ تو سارے مذاہب، آدھی بات بالکل صحیح کہ تمام مذاہب اللہ تک پہنچنے کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، اتنی بات صحیح ہے۔ دوسری آدھی غلط ہے کہ جب سب اللہ تک پہنچنے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں تو سب اللہ تک پہنچیں گے دیر سویر، یہ غلط۔ سب کا ڈائریکشن ایک ہو تو دیر سویر پہنچیں گے، لیکن ایک کا منہ ادھر ہے ایک کا منہ ادھر ہے، تو جس کا منہ الٹا ہے وہ تو جتنا چلے گا اتنا مقصد سے دور ہوگا۔ بس یہ آدھی بات غلط ہے کہ سب مذاہب والے دیر سویر اللہ تک پہنچیں گے، یہ غلط بات ہے۔ یہ بندہ 20 کروڑ خداؤں کو پوجتا ہے، وہ ایک اللہ تک کیسے پہنچے؟ وہ 2 خداؤں کو مانتا ہے، یلدا اور اہرمن، وہ اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ یہ 3 خداؤں کو مانتا ہے، پوجتا ہے، وہ اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ تک تو وہی پہنچے گا جو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، وہی تو اللہ تک پہنچے گا۔ بہرحال یہ جو انسانوں میں مذہبیات میں اختلاف ہے، یہ دلیل ہے کہ انسان کی عقل اپنی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلے نبوت قائم کیا ہے، اور اللہ ہی کے یہاں سے ہدایتیں آتی ہیں کہ تم دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو تو مجھ تک پہنچو گے، جنت میں پہنچو گے۔ اس کے برخلاف زندگی گزارو گے تو مجھ تک نہیں پہنچو گے، جنت میں نہیں پہنچو گے، دوزخ میں پہنچو گے۔ یہ سلسلے نبوت قائم کیا ہے۔ یہ جو انبیاء کے پاس ہدایات آتی تھی، اس کو میں نے کل سمجھایا تھا کہ قرآن سے پہلے اللہ کی جتنی کتابیں آئیں وہ سب کتابیں تھیں، اللہ کا کلام نہیں تھا۔ کلام کس کا تھا؟ حضرت نانوتوی نے کہا یا تو جبرائیل کا تھا یا نبی کا تھا، بالیقین تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے،
اور اس کی نظیر یہ ہے جو حضرت نے نہیں پیش کی، میں پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث ہے، یہ وہی ہے، اللہ کے یہاں سے ہدایت آئی، مگر کلام بہرحال حضور کا ہے۔ جو ہدایت آئی اس کو لفظوں کا جامع تو حضور نے پہنا ہے، بس جبرائیل کے کلام ماننے سے بہتر یہ ہے کہ پیغمبر کا کلام مانو۔ میں نے کہا تھا کہ پہلے والی کتابوں میں سب سے اہم کتاب تورات شریف ہے۔ تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا بھی ذکر ہے۔ جو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اس تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ذکر کیسے ہو جائے؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہو سکتا ہے، جیسے یہ حضور کی باتیں ہیں، تو اسی حدیثوں کے اندر حضور کی وفات کا تذکرہ بھی آتا ہے، مدینہ میں قبر کا تذکرہ بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام تو وہی جو حضور پر نازل ہو۔ حضور نے فرمایا ما بین قبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، تو حدیثوں میں حضور کی قبر کا بھی ذکر آ گیا، تو آ سکتا ہے۔ قبر کہاں ہے یہ بھی محدثین بڑھائیں گے، لیکن قرآن میں یہ باتیں نہیں ہو سکتی۔ تو تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر، اور قبر کہاں ہے اس جگہ کا بھی تذکرہ ہے کہ فلاں جگہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر۔ معلوم ہوا کہ تورات شریف یہ وحی اللہ کے یہاں سے آئی ہے، مگر کلام اللہ کا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے جو یاد کر لیا یا لکھوا لیا۔ اب دو اعتراض ہیں۔ ایک اعتراض کا جواب حضرت نانوتوی نے دیا کہ پہلے پارے میں یہ ہے یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، حضرت نے فرمایا وہاں تورات کا ذکر نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام جو 70 آدمیوں کو طور پر لے گئے تھے اور انہوں نے اللہ کا کلام سنا تھا، پھر قوم میں آ کر تحریف کر رہے، اس کا ذکر ہے، تورات کا ذکر نہیں۔ دوسرا اعتراض یہ رہتا ہے کہ کتبنا لہ فی الالواح من کل شیء، کتبنا، اس کا جواب یہ ہے کہ اسناد مجازی بھی ہوتی ہے۔ کل ہی آیت پڑھائی تھی فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، بس جب ہم اس قرآن کو پڑھیں، حالانکہ جبرائیل حضور کے سامنے پڑھ رہے، مگر اللہ نے جبرائیل کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا کہا، تو اسناد تو مجازی بھی ہوتی، بس موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تورات لکھ دی، اس کو اگر اللہ فرمایا کتبنا لہ من کل شیء، تو اس سے اس کا لازم نہیں آتا، اسناد تو مجازی بھی ہوتی۔ جب دور آخر آیا، اب جو اللہ کی کتاب آئی وہ کتاب نہیں تھی، وہ اللہ کا کلام۔ کلام کیوں نازل ہوا؟ اب اس آخری کتاب کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اور پہلی کتابوں کو باقی نہیں رہنا تھا، بس اگر وہ اللہ کا کلام ہوتی تو ان میں تبدیلی نہ ہو سکتی، اس لیے وہ اللہ کا کلام ہی نہیں تھی، نبیوں کا کلام تھی، اس میں تبدیلی ہوئی، جیسے حدیثوں میں لوگوں نے گھڑ گھڑ کر حدیثیں ملائی۔ مگر جب دور آخر آیا اور آخری کتاب اتری سے قیامت تک باقی رہنا، تو اس لیے بجائے گزشتہ طریقے پر وحی آنے کے نئے انداز میں وحی آئی اور اللہ کا کلام نازل ہوا۔ اب یہ قیامت تک باقی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن پہلے جس انداز کی نبیوں کے پاس وحی آتی رہی، اس انداز کی وحی حضور پر آئی یا نہیں آئی؟ آئی۔ یہ اصل سمجھنے کا مضمون ہے کہ حضور کے پاس جیسے گزشتہ انبیاء کے پاس میں وحیاں آتی رہی، جس کو انبیاء اپنے الفاظ کا جامع پہناتے رہے، اسی طرح سے حضور کے پاس بھی گزشتہ انبیاء کے انداز پر بھی وحی آتی رہی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. یہ آیت قرآن میں جہاں آئی ہے وہاں آگے پڑھو. کون رکوع میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے. من بعدہ میں وہ انبیاء جو نوح علیہ السلام کے بعد ہوئے ہیں ان کا تمام کا تذکرہ اسی رکوع میں آیا ہے. تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے پاس اور بعد کے لوگوں کے بعد کے انبیاء کے پاس جس طرح سے ہم وحی کرتے رہے اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی. اسی وحی کا نام حدیث ہے. اور حضرت کو یہی ثابت کرنا ہے، حدیث کی حجیت ثابت کرنی ہے. قرآن سے یہاں کوئی گفتگو ہی نہیں ہے. یہ اہم بات ہے جس کو سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے. لمبی چوڑی باتیں شرحوں میں دیکھو، پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ، اتنی لمبی شرحیں ہیں. وہ سب یاد نہیں رکھنی، اتنی بات یاد رکھو کہ آیت سے یہ استدلال کرنا ہے کہ گزشتہ نبیوں کے پاس جس انداز کی وحی آتی رہی ہے ایسی وحی آپ کے پاس آپ کی طرف بھی ہم نے کی ہے. اسی وحی کا نام حدیث ہے. اور حضور کی طرف جو قرآن کی وحی آئی ہے یہ ایک انوکھی بات ہے. ایسی وحی تو پہلے کبھی آئی نہیں اور اس کا تذکرہ بھی یہاں نہیں ہے کیونکہ حدیث کی حجیت ثابت کرنی ہے. بس اس آیت میں حدیث کی حجیت اس طرح سے نکلتی. پھر ایک حدیث ہے جو آپ حضرات کو میں نے یاد کروائی ہے اور یاد کروا کر کے اس کو سمجھایا بھی ہے، جس میں اخلاص فی العمل کا بیان ہے. یہ اخلاص فی العمل میں نے خواہ فی العمل بڑھایا ہے. اخلاص کا بیان ہے اور اخلاص دو ہیں، اخلاص فی العقیدہ اور اخلاص فی العمل. قرآن میں دو صورتیں ہیں، وہ سورۃ الاخلاص ہے. سورتا تثنیہ، اور تثنیہ کو جب ملائیں گے اضافت کریں گے تو نون گرا دیں گے اور ملا کر پڑھیں گے تو تثنیہ اور جمع کا واو بھی نہیں پڑھیں گے. تثنیہ کی اضافت کریں جمع کی اضافت کریں تو نون گر جاتا ہے اور ملا کر پڑھیں تو الف نون نہیں پڑھا جاتا. یہ تو بے وقوفوں کو سمجھانے کے لیے میں نے آواز کھینچی. سورۃ الاخلاص، اخلاص کی دو صورت، سورتا الاخلاص. بے وقوفوں کو سمجھانے کے لیے میں نے آواز کھینچی. اخلاص کی دو صورتیں، یہ قل یا ایھا الکافرون اور یہ قل ھو اللہ احد، یہ دونوں اخلاص کی دو صورتیں ہیں. قل یا ایھا الکافرون میں اخلاص فی العمل کا بیان ہے اور قل ھو اللہ احد میں اخلاص فی الاعتقاد کا بیان ہے. لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ دو صورتیں، اخلاص کی دو صورتیں کیسے ہوگی. اس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ سورہ الکافرون میں اخلاص فی العمل اور قل ھو اللہ احد میں اخلاص فی الاعتقاد. عقیدہ بھی خالص ہونا چاہیے، عمل بھی خالص ہونا چاہیے. مکہ کے مشرکین اسکیم لے کر آئے، ارے بھائی جھگڑا ختم کرو، تم ہمارے بتوں کو کنڈم کرتے ہو، یہ جھگڑا ختم کرو. ہم تمہاری مسجدوں میں آ کر تمہارے اللہ کی بھی ایک نماز پڑھیں گے اور تم ہمارے مندروں میں آ کر ہمارے بتوں کے سامنے بھی ڈنڈوت کرو. کمپرومائز. یہ اسکیم لے کر آئے. قرآن کریم کی یہ صورت ان کے جواب میں نازل ہوئی، مگر اس کے لیے قاعدہ ذہن میں رکھو. مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں،
حال یا استقبال، حال اور نہیں، اور استقبال، یعنی یہ دونوں زمانے مضارع میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. یا اگر حال زمانے حال ہے تو استقبال نہیں ہوگا، استقبال ہے تو حال نہیں ہوگا. اور اسم فاعل مضارع سے بنتا ہے، بس اسم فاعل میں بھی دونوں زمانے ہیں، لیکن دونوں زمانے ایک ساتھ نہیں ہوں گے، بیچ میں یا آئے. بچپن سے تمہیں یہی یاد کروا رکھا ہے، مگر تم یا کو سمجھتے ہی نہیں ہو. کرتا ہے یا کرے گا، اور تم سمجھتے ہوئے کہ دونوں زمانے ساتھ ہیں، ارے بیچ میں یا ہے. بس یہ فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو میرا لایا ہوا دین قبول نہیں کر رہے. ایھا الکافرون، کافر کا یہی مفہوم ہے. آج کل کافر گالی بن گیا ہے. کیا ضروری ہم گالی دیں؟ ترجمہ کرو. الکافرون کا ترجمہ ہے منکرین. منکرین کا مطلب حضور کے لایا ہوا دین کو جو لوگ نہیں مانتے کافرون ہیں، منکرین ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے کوئی. قرآن کریم نے یہود و نصارہ کو اہل کتاب پر کفرہ کا اطلاق آیا ہے سورہ بینہ میں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. اہل کتاب پر ان الذین کفروا کا اطلاق آیا ہے کیونکہ کفروا کا مطلب ہے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین کو لے کر آئے ہیں اس کو جو نہیں مانتا وہ کافر ہو. اس لیے لفظ کافر استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب لوگ برا مانتے ہیں تو کیوں گالی دو؟ ماموں کو ماموں جان کہو، روپیہ ملے گا، اور باپ کا سالہ کہو گے تو جوت مارے گا. حالانکہ وہ باپ کا سالہ ہی تو ہے، مگر اس کو برا لگتا ہے اور جھوٹ مارتا ہے کہ کیوں باپ کا سالہ کہو، ماموں جان کہو تاکہ روپیہ ملے. تو کہا اے وہ لوگوں جو میرا لایا ہوا دین قبول نہیں کر رہے. حضور کا لایا ہوا دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور تم کیا اسکیم لائے ہو؟ آدھا پونا، ایک دن مسجد میں ایک دن مندر میں. تو میرا لایا ہوا دین نہیں. میرا لایا ہوا دین لا الہ الا اللہ، اس کو تم نہیں مانتے. سنو، زمانے حال میں ہم تمہارے مندر میں نہیں آ رہے اور تم ہماری مسجدوں میں نہیں آ رہے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ، یہاں اعبدو میں زمانے حال ہے. فی الوقت پہلے دو جملوں میں مضارع اور اسم فاعل ہے، دونوں میں زمانے حال ہے. فی الحال میں تمہارے مندروں میں نہیں آ رہا، تم ہماری مسجدوں میں نہیں آ رہا. اور سنو، آئندہ قیامت تک بھی ہم تمہارے مندروں میں نہیں آئیں گے، تم ہماری مسجدوں میں نہیں آؤ گے. اگلے دو جملوں میں جو مضارع اور اسم فاعل آئے ہیں وہ مستقبل کے معنی میں ہیں. آج 1400 سال گزر گئے اور بہت سی جگہ پر پورے گاؤں میں مسلمانوں کے 2 گھر ہوتے ہیں، مگر وہ مسلمان اگر ہیں کبھی مندر میں نہیں جاتے. اور کسی گاؤں میں ہندوؤں کے 2 گھر ہیں، لیکن اگر وہ ہندو ہیں تو کبھی مسجد میں نہیں آئے. آج 1400 سال تک تو ہم دیکھ رہے ہیں، قیامت تک یہی ہوگا کہ مسلمان مندر میں نہیں جائے گا، ہندو مسجد میں نہیں آئے گا. لہذا لکم دینکم ولی دین، نو کمپرومائز. ہمارے تمہارے درمیان میں مصالحت نہیں ہو سکتی. تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہو.
اس صورت کا حاصل کیا رہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کے ساتھ تم مورتیوں کی بھی عبادت ملاؤ، یہ نہیں چلے گا. یہ اخلاص فی العمل ہے. عبادت نام ہی تو عمل کا ہے. عبادت تو عمل کا نام ہے. اس عمل میں اشتراک نہیں ہو سکتا. صرف اللہ کی بندگی ہوگی اور کسی کی بندگی نہیں. تو اس صورت میں اخلاص فی العمل کا بیان ہے. پھر ادھر آؤ، قل هو اللہ احد میں اخلاص فی الاعتقاد ہے. قرآن نے پہلی آیت میں کہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور ہندو مشرکین بھی اپنے خداؤں کو رب اور ارباب کہتے تھے. تو ہندو آئے، مکہ کے ہندو آئے اور انہوں نے کہا انسب لنا ربک. یہ روایت کے الفاظ ہیں. آپ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو. ہمارے بھی رب ہیں، تم بھی کہتے رب العالمین. تو دونوں ایک تو نہیں ہو سکتے. لیکن دونوں رب ایک ہیں تو اختلاف کیا ہے؟ اور ہمارے تمہارے درمیان میں اختلاف ہے. معلوم تمہارا رب کوئی اور ہے، ہمارا رب کوئی اور ہے. ہمارا رب تو ہم جانتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ اس کا تعارف کرو، نسب نامہ بیان کرو. انسب لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو. سورت نازل ہوئی. جواب دو قل ہوا. رب ہی کے بارے میں جو سوال آیا ہے، وہ جو سوال میں ہے اس کی طرف ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے. هو اللہ. اسلام کا رب وہی ہے جس کو تم اللہ کہتے. یہ اللہ کا اسم علم ہے. اسم علم ایک ہوتا ہے. اسماء اوصاف بہت سارے ہوتے ہیں. رب اسم وصف ہے اور اللہ اسم علم ہے جس کو تم اللہ کہتے ہو. مشرکین اللہ کو جانتے تھے، مانتے تھے، مگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. جیسے ہمارے ہندوستان کے ہندو اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں. اللہ کو وہ ایشور کہتے ہیں. یہ ور ایسا ہے جیسے طاقتور، اور ایش کے معنی ہے پیدا کرنا. یہ سنسکرت کا لفظ ہے. ایشور کے معنی خالق. وہ ایک ہستی کو ایشور مانتے ہیں. مندروں میں جو مورتیاں ہیں ان کو ایشور نہیں مانتے. خالق پوری کائنات کا وہ صرف اللہ کو مانتے ہیں. اس کو وہ ایشور کہتے ہیں. پھر جب اس نے مخلوقات پیدا کی تو ہر خالق کو بنانے والے اپنی مخلوق سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. آج بھی دنیا میں کوئی شخص ایک بہت شاندار پینٹر ہے، کاتب ہے، تو جو لکھے گا تو جمع کر کے رکھے گا. اپنے لکھے ہوئے سے اس کو محبت ہوتی. تو اللہ نے جب یہ ساری خلقت پیدا کی ہے تو اللہ کو اس خلقت سے محبت ہے. لوگوں نے ایک حدیث گھڑی ہے، یا گھڑی نہیں ہے تو انتہائی ضعیف ہے. الخلق عیال اللہ. ساری کائنات اللہ کا کنبہ ہے. آدمی کو کنبے سے محبت ہوتی، تو اللہ کو بھی اس کنبے سے محبت ہے. چنانچہ ہندو اللہ کو پرمیشور کہتے ہیں. پریم کے معنی محبت. ودود، وہ اللہ کو ودود مانتے ہیں، کیونکہ جب وہی خالق ہیں اور کوئی خالق نہیں ہے تو کائنات سے، خلقت سے محبت تو خالق کو ہی ہوگی، کسی اور کو کہاں سے ہوگی. تو اللہ ہی کو ودود مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو ودود نہیں مانتے. پرمیشور صرف اللہ کو کہتے ہیں.
اور جب پیدا اس نے کیا، پرورش وہ کر رہا ہے، محبت کائنات سے وہ کر رہا ہے، تو کائنات کی نیاز مندی کس کا حق ہے؟ وہ بھی اللہ ہی کا حق ہے، ایشور ہی کا حق ہے، پرمیشور ہی کا حق ہے، دوسرے کا حق کیسے ہو جائے؟ یہ نیاز مندی کسی کو عبادت کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ اللہ کو بھگوان بھی مانتے ہیں، بھگ کے معنی ہے عبادت، اور وان ایسا ہے جیسے پہلوان، اللہ کو معبود بھی مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، ودود مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں۔ پھر ان کی گمراہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ساری دنیا میں ایک مندر بھی بھگوان کی بھکتی کے لیے نہیں ہے۔ جتنے مندر ہیں، رام کے، کرشن کے، ہنومان کے، اس کے سب کی پوجائیں ہو رہی ہیں، اگر نہیں ہو رہی تو بھگوان ہی کی پوجا نہیں ہو رہی۔ یہ وہ شرک ہے ان کا۔ تو ان مشرکین کو جواب دیا گیا کہ تم اللہ تو مانتے ہو اور اللہم استعمال کرتے تھے، وہ اسلام کا رب ہوا اللہ، تمہارا رب۔ یہ مندروں میں مورتیاں بیٹھی، یہ سب مورتیاں جو بیٹھی یہ تمہارے رب ہیں، اور یہ سب مل کر ارباب ہیں، اور یہ سب ارباب ہیں من دون اللہ، اللہ کے برابر کے نہیں ہیں، اللہ سے نیچے کے ہیں، اللہ سے ورے ہیں۔ ہمارا رب اسلام کا رب الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارا جو رب ہے وہ وہی ہے جس کا پروپر نیم، جس کا اسم علم اللہ ہے، اور جس کو تم جانتے اور مانتے ہو، وہی اسلام کا رب ہے۔ پھر اس اللہ کی صفت لائے، احد، وہ یگانہ ہے۔ احد کا ترجمہ ہے یگانہ، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ بس مشرکین کی تردید ہو گئی کہ تمہارے جو رب ہیں وہ تو اکیلے نہیں ہیں، اس مندر میں رام بیٹھے ہیں، اس مندر میں راون بیٹھا ہے، اس مندر میں ہنومان بیٹھا ہے، یہ کہاں؟ اور اسلام کا جو رب ہے وہ ایک احد، اور کہا اسلام کا رب ہوا اللہ ہے، اس میں علم احد، یکتا ہے، یگانہ ہے۔ تو جتنے دو خدا مانتے ہیں، تین مانتے ہیں، لاکھوں مانتے ہیں، سب کی تردید ہو گئی، عیسائیوں کی بھی، مجوسیوں کی بھی، ہندوؤں کی بھی۔ اسلام کا رب صرف ایک ہے، احد۔ پھر اس اللہ کی دوسری صفت لانی ہے، لیکن قرآن فصاحت کے اعلیٰ معیار پر ہے۔ بس اگر صفتیں متعدد ایک ساتھ لائی جائیں گی تو کلام فصیح نہیں رہے۔ چنانچہ دوسری صفت لانے کے لیے پھر وہ جو مبتدا تھا اس مبتدا کو لوٹایا، قل ہوا، اس ہوا کو پھر لوٹایا، لیکن ضمیر نہیں لوٹائی، بلکہ اللہ کا جو پروپر نیم تھا، اس میں علم تھا، اسے لوٹایا، اور یہ کہا اللہ الصمد۔ یہ الصمد یہ اللہ رب کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، مگر احد کے ساتھ نہیں لائے اسے۔ احد کے ساتھ لاتے تو کلام میں بلاغت و فصاحت نہیں رہتی۔ تم عربی نہیں جانتے ہو پھر بھی اسے سمجھ سکتے ہو۔ اگر یوں کہیں قل هو اللہ الاحد الصمد، تو وہ زور نہیں رہے گا جو ان دو آیتیں کر دینے میں جو زور ہے۔ حالانکہ بھی تو کہتے تھے قل هو اللہ احد، هو الصمد، ہوا نہیں لائے، اللہ اس میں علم لائے، اور کہا اللہ الصمد۔ یہ مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ مشرکین یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ایک کارخانہ، ایک
آدمی تنہا نہیں چلا سکتا، ایک ملک ایک بادشاہ تنہا نہیں چلا سکتا، اتنی بڑی کائنات اللہ اکیلے کیسے چلائے؟ اللہ نے اپنے کائنات کے شعبے بنائے ہیں، ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ کا بڑا بنایا ہے، اس کا اختیار سونپا ہے اسے۔ ہوا کا ذمہ دار فلاں، دولت کا ذمہ دار فلاں، بارش کا ذمہ دار فلاں، صحت کا ذمہ دار فلاں، سب خدا کروڑوں ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک بڑا بنایا ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اس کو اختیار دیا ہے۔ ناظم تعلیمات، تو تعلیمات کا اس کو اختیار ہوگا کچھ نہ کچھ۔ بس اگر آپ کو کوئی تعلیمات کا مسئلہ حل کرنا ہے تو ناظم کی خوشامد کرنی پڑے گی۔ یہاں سے شرک کا جواب نکالا انہوں نے۔ قرآن نے جواب دیا یہ سب فلسفہ غلط ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، انہیں کسی کی ہیلپ اور مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ڈپارٹمنٹ بنانے کی اور ہر ڈپارٹمنٹ کا بڑا تجویز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شرک کے جواب کا پورا فلسفہ ہی ڈھا دیا کہ ایک آدمی ملک اس لیے نہیں چلا سکتا، ایک آدمی کارخانہ اس لیے نہیں چلا سکتا، وہ حاجت مند ہے، اکیلے چلانا اس کے بس میں نہیں ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے، وہ کسی کے مدد کے محتاج ہی نہیں، بس ان کو شرکاء کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ الصمد، ٹھیک ہے، اللہ کا اسم علم تو بتلا دیا، یہ زید، اس کی کنیت بتاؤ۔ عربوں کے یہاں نام استعمال نہیں ہوتے، کنیتیں استعمال ہوتی تھی، نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی۔ نیچے سے ابو بکر، بکر کا باپ، یہ حضرت ابو بکر کا پہلا لڑکا ہے جس سے حضرت ابو بکر، اور ابن عمر، یہ اوپر سے کنیت ہے۔ اللہ کی نئی ایسی کنیت ہے نہ ایسی کنیت ہے، اس کا اسم علم ہے اللہ، کنیت کوئی نہیں۔ کیوں؟ نیچے کنیت کب ہوگی؟ جب اس کی کوئی اولاد ہو، اور اللہ کی تو لم یلد، اس نے کسی کو جنا ہی نہیں، تو ابو فلان کیسے ہوگا؟ اور اوپر سے کنیت کب ہوگی؟ جب اس کو کسی نے جنا ہو، لم یولد، جنا نہیں گیا، تو ابن فلان کیسے ہو جائے گا؟ اور کسی کو اس نے جنا نہیں تو ابن ابو فلان کیسے ہو جائے گا؟ یعنی اللہ کی کوئی کنیت نہیں ہے، نہ نیچے سے نہ اوپر، لم یلد ولم یولد۔ ہاں اس میں علم ہے، اور صفات ہیں جو کمالات پر دلالت کرنے والے، جیسے احد صفت ہے، الصمد صفت ہے۔ صفات تو اللہ کی بے شمار ہیں، اسماء حسنی لا تعد ولا تحصیٰ ہیں، لیکن کنیت کوئی نہیں۔ کنیت تو ایک طرح کا نام ہوتا ہے۔ دیکھو رب، یہ بھی اس میں صفت ہے، احد، صمد، رحمان، رحیم، یہ سب اسماء صفات ہیں، اور اللہ اس میں علم ہے۔ اور یہ جو کنیتیں ہیں نیچے سے یا اوپر سے، یہ بھی نام جیسی ہی ہوتی ہیں۔ اللہ کی کوئی کنیت ہے ہی نہیں، یہی ایک نام ہے اللہ۔ ابن فلان یا ابو فلان، ایسی کوئی کنیت اللہ کی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے۔ کوئی دوسرا جو مستقل ہے، اللہ کے ساتھ ہمسر ہے، دونوں کھڑے ہیں تو دونوں کے سر بالکل برابر ہیں، ایسا تو کوئی ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں، یعنی یہ تو بیٹا تھا، یہ تو باپ تھا، یہ تو مددگار تھا، نہیں، مستقل اللہ کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ اور وہ دوسرا ہمسر ہے، برابر تھے، ایسا بھی کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
اب یہ اللہ پاک جل شانہ و عم نوالہ کا مکمل تعارف آ گیا اس میں. یہ اخلاص فی الاعتقاد ہے. توحید جس کو کہتے ہیں، توحید کا پورا مکمل بیان اس صورت میں آیا ہے. تو یہ اخلاص فی الاعتقاد ہے، یہ اخلاص فی العمل ہے. تو میں نے یہ بتلایا تھا کہ جو حدیث تمہیں یاد کروائی تھی اس حدیث کو سمجھایا تھا کہ اس میں اخلاص کا بیان ہے. کون سا اخلاص؟ دونوں. عقیدہ بھی خالص رکھو، عبادت بھی صرف اللہ کی کرو، کوئی اور نیت ہونی ہی نہیں چاہیے. نہ عقیدے میں نہ عمل میں کوئی اور نیت ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ بیان تھا انما الاعمال بالنیات میں. یہ میں نے سب سمجھایا تھا. اب سمجھو. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بسم اللہ لکھی. بسم اللہ کے بعد حمد و ثنا نہیں. بسم اللہ میں سب کچھ آ گیا. اور جس زمانے میں حضرت کتاب لکھ رہے ہیں اس زمانے کا یہی انداز تھا، اور یہ انداز حضور کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. حضور پر جو قرآن نازل ہوا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تو سب صورتیں شروع ہوتی. اعوذ باللہ بھی لکھا ہوا نہیں. پھر حضور نے جتنے خطوط لکھے سب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا ہے. وہ کافروں کے پاس خط جا رہا جانے دو. جو معاہدات لکھے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو گئے. حدیبیہ میں جو معاہدہ لکھا جا رہا تھا بسم اللہ لکھنے کو کہا، مشرکین نے اعتراض کیا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے بات شروع کر دیا. یہ جو قرآن و سنت میں ہے اسی کی پیروی کی جاتی رہی بہت زمانے تک. امام بخاری کا زمانہ وہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کتاب شروع. اور آگے قافیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلمۃ لفظ ہو گیا. کتاب شروع ہو گئی. پھر بعد میں آگے زمانہ بڑھا تو پھر حمد بھی لکھنے لگے، پھر صلاۃ بھی لکھنے لگے، پھر پتہ نہیں کیا کیا لکھنے لگے. اس لیے یہ سوال کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے حمد و صلاۃ کیوں نہیں لکھے، جواب ہے کہ اس زمانے میں طریقہ نہیں تھا. بس یہی جواب. اس زمانے میں یہ بسم اللہ کے بعد حمد و صلاۃ لکھنے کا طریقہ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ قرآن و سنت سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. قرآن کا بھی یہی طریقہ ہے اور حضور نے جتنے تحریریں لکھی ہیں ان میں بھی یہی طریقہ ہے، یہی چلا آ رہا تھا. اور جب وہی چلا آ رہا تھا تو بسم اللہ لکھی. ٹھیک ہے. پھر باب قائم کر دیا. کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بدء کا لفظ تمہارے دماغوں میں ایک خاص معنی رکھتا ہے. وحی کیسے شروع ہوئی، پہلی وحی کس طرح آئی، بدء کا تمہارے ذہنوں میں یہ مفہوم ہے. لیکن امام بخاری اور امام ترمذی علیہم الرحمہ کی اصطلاحات میں بدء کے معنی ہیں تاریخ، اجمالی تاریخ. جیسے بخاری میں باب آیا تھا باب بدء الحیض. حیض کی کیا تاریخ ہے، کب سے ہے شروع ہوا، کیا ہوا. ترمذی میں باب آئے گا باب بدء الاذان. اذان کی کیا تاریخ ہے، شروع سے لے کر بہت دور تک کے سارے مسائل. یہ امام بخاری اور امام ترمذی رحمہم اللہ کی ایک خاص اصطلاح ہے. بدء یعنی اجمالی تاریخ، شروع سے آخر تک کے سارے احوال مگر بالتفصیل میں، بالاجمال، مختصر. بس باب ہوگا
وحی کی کیا تاریخ ہے، وحی کے کیا احوال ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی اس کے کیا احوال ہے، اس کی کیا تاریخ ہے. یہ کیف کان بدء الوحی کا یہ مفہوم ہے. بدء کے لفظ کا طالب علموں کے دماغوں میں ایک خاص معنی بیٹھ گئے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوتی ہے. پھر وہ پورے باب میں دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جس میں آغاز وحی پہلی وحی آئی ہے اس کا تذکرہ ایک حدیث میں، جبکہ باب میں 5 حدیثیں ہیں اور 5 حدیثوں میں تو پہلی وحی کا تذکرہ نہیں ہے. پھر ان سب حدیثوں کو 5 حدیثوں کو باب سے کیسے جوڑیں؟ یہ ساری الجھن پیش آئے گی، کیونکہ بدء کے معنی تمہارے ذہنوں میں خاص ہے، اور اگر بدء کے معنی تاریخ لے لو، وحی کی تاریخ اور بالاجماع، تو پھر ساری حدیثیں خود بخود باب سے جڑ جاتی ہیں. پھر آیت کریمہ لکھی اور آیت کریمہ لکھ کر کے اشارہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں 2 طرح سے وحیاں آتی تھیں. قرآن کی وحی جو اللہ کا کلام آیا، جس میں جبرائیل کا کوئی دخل نہیں، حضور کا کوئی دخل نہیں، اور ایک گزشتہ نبیوں کے طرف جس طرح سے وحی آتی رہی اس طرح کی وحی بھی حضور کے پاس آئی، اور یہی اس وقت زیر بحث ہے. قرآن جو وحی آئی ہے وہ یہاں زیر بحث ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں جواب دینا ہے، منکرین حدیث کو جواب دینا ہے، جو حدیث کو حجیت کا انکار کرتے ہیں ان کو جواب دینا ہے. لہذا قرآن کی وحی سے کوئی بحث نہیں کرنی. یہ کہا، آیت لکھی، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. یہاں رکنا نہیں ہے، جہاں یہ آیت آئی ہے وہاں وہ پورا آدھا پون رکوع پڑھنا ہے، اور اس پورے پون آدھے رکوع میں کئی نبیوں کا ذکر ہے. اور وہ ساری آیتیں تحفۃ القاری میں نے لکھی ہیں، کن کن انبیاء کا ذکر ہے. فرمایا کہ ان نبیوں کی طرف جس طرح سے وحی آتی رہی اسی طرح کی وحی آپ کے پاس بھی ہم نے دی. یہاں ایک سوال ہے طالب علموں کی جک کہ نبوت تو نوح علیہ السلام سے پہلے بھی رہی ہے، پہلے نبی تو پہلے انسان دادا آدم ہے، پھر آیت میں نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ تو شارحین کرام نے اس کا جواب دیا ہے، اور ٹھیک جواب دیا کہ پہلے حق وحی آتی تھی، اب کمپلیٹ وحی آنے لگی. پہلے وحی کا مخاطب مومنین کو بنایا جاتا تھا، یہ آدھی وحی ہے. پھر وحی کا مخاطب کافروں کو بھی بنایا گیا، تو یہ دوسرا آدھا، دونوں مس کر کامل. اسی لیے جو صرف مومنین کی طرف بھیجے جاتے ہیں وہ نبی کہلاتے ہیں، اور جو کفار کی طرف بھی بھیجے جاتے ہیں وہ رسول کہلاتے ہیں. اور اول الرسول نوح علیہ السلام، ان سے پہلے صرف انبیاء تھے. اور حضور رسول ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں. بس رسالت کا سلسلہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، بس نوح علیہ السلام کا ہی حوالہ دیا جائے کہ جیسے آپ کے پاس کامل وحی آ رہی ہے، یہ کامل وحی نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی، جس کا مخاطب مومنین بھی ہیں، کفار بھی ہیں. پھر اس کے بعد میں وہ حدیث لکھ رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے، لمبی چوڑی نہیں کہوں گا، مختصر یاد رکھو. وہ حدیث انما الاعمال بالنیات حدیث لکھ رہے ہیں، مگر یہ کمال یہ کر رہے ہیں کہ اس میں سے ایک جز غائب. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، یہ جز غائب. اور یہ حدیث آگے بخاری شریف میں 6 مرتبہ اور آئے تھے.
وہاں یہ جز ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ جز آگے 6 مرتبہ حدیث آئے گی، وہاں یہ جز ہے، مگر یہاں یہ جز غائب کر دیا. اور امام بخاری یہ حدیث حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کر رہے ہیں. حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کا مسند چھپا ہوا ہے. مولانا حبیب الرحمن اعظمی قدس سرہ نے اسے ایڈٹ کیا. مسند حمیدی کے نام سے 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. اس میں یہ حدیث ہے، اس حدیث میں پہلا جز بھی ہے. بس اگر کوئی یہ کہے کہ امام بخاری کو حمیدی سے یہ روایت ناقص پہنچی ہوگی، یہ صحیح نہیں، کیونکہ مسند حمیدی میں تو یہ جز ہے. ایسا لا محالہ ماننا پڑے گا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بالقصد ایک جز حذف کیا، بالقصد کسی مقصد سے. یہ جو حدیث شریف ذکر کر رہے ہیں، یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ وحی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں. عام طور پر بلکہ سبھی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ طالب علموں کو نصیحت کرنے کے لیے حدیث لائے ہیں کہ پڑھو اللہ کے دین کو اللہ کے دین کے لیے. دوسرے مقاصد نہیں ہونے چاہیے. دوسرے مقاصد میں سے ایک مقصد ابا کے لیے پڑھ رہا ہوں. تم لوگ جتنے ہو الا ماشاء اللہ 2-4 مستثنا نکلیں گے، ورنہ تم سب ابا کے لیے پڑھ رہے ہو. چنانچہ جب یہ سال پورا ہو گیا اور ابا سمجھیں گے تم مولوی بن گئے، تو تم اگلے سال اپنا راستہ خود طے کرو گے کہ کمپیوٹر سیکھوں، انگریزی سیکھوں، کاریگری سیکھوں، کاروبار کروں. اب راستہ تم اپنا خود طے کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ کہ اب تک جو تم کر رہے ہو تو ابا کے لیے کر رہے ہو. کیوں؟ ابا چاہتا ہے بیٹا مولوی بن جائے، تب تو مدرسے میں پڑھے رہنا ہے 7-8 سال. یہ بھی اخلاص فی العمل نہیں رہا، تمہارے پڑھنے میں اخلاص ہی نہیں رہا. پہلے جو بندے پڑھتے تھے ان کے پڑھنے میں اخلاص فی العمل تھا. چنانچہ وہ اللہ کا دین، اللہ کے دین کے لیے پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد پوری زندگی میں اسی کو اوڑھنا بچھونا بنائے رہتے. آج آدھا ہندوستان بدعات میں سے نکل کر سنت پر آیا ہے. یہ ابنائے قدیم کی محنتوں سے آیا ہے. اب جو تم فارغ ہو کر جگہ جگہ امام اور مکتبوں میں ہے، تو تم تو ملت کو بریلوی کی طرف لے جا رہے ہو. آدھا ہندوستان بھی بریلویت میں ہے، اس کو تم ادھر لا تو نہیں رہے، جو آئے ہیں ان کو دھکیل کر وہیں لے جا رہے. تو طالب علموں کو یہ نصیحت کرنے کے لیے حدیث لائے ہیں کہ تمہارے پڑھنے میں اخلاص ہونا چاہیے. اللہ کا دین اللہ کے دین خوشنودی کے لیے پڑھو، ابا کے لیے نہیں. دوسرے مقاصد تو رہے ہی نہیں کہ میں مولوی بن جاؤں گا اور شیخ الاسلام بن جاؤں گا اور قاضی بن جاؤں گا اور قاضی بن جاؤں گا. وہ سب مقاصد تو اسلامی حکومت کے ساتھ گئے. اب تو تمہارا مقصد صرف ابا کو خوش کرنا. بس اللہ کو خوش کرنا مقصد صرف نہیں ہے، ابا کو خوش کرنا مقصد. اور تم مانو گے نہیں، مگر آثار دلالت کر رہے ہیں. اگلے سال تم جو اپنی راہیں سوچو گے اب کیا کریں، اس کا مطلب تھا اب تک جو تم نے کیا تھا وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کیا تھا. آثار دلالت کریں گے. مانو گے تم نہیں کہ نہیں ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، کہو گے تو یہی. لیکن اگلے سال جو تمہارا طرز عمل ہے وہ بتائے گا کہ تم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں پڑھا، ابا کو راضی کرنے کے لیے پڑھا. تو یہ نصیحت کرنے کے لیے حدیث لائے ہیں. عام طور پر اساتذہ اور شارحین کرام یہ بیان کرتے ہیں جو میرے نزدیک قطعاً غلط ہے. دیکھو مشکات میں
اس مشکات میں بھی یہ حدیث آئی ہے شروع میں، وہاں یہ مقصد بالکل متعین ہے، کیونکہ وہاں امام صاحب مشکات کتاب الایمان شروع کرنے سے پہلے یہ حدیث لائے ہیں، خطبہ ختم ہوتے ہی کوئی باب نہیں قائم کیا، کوئی کتاب نہیں قائم کی اور یہ حدیث ذکر کی، تو وہاں تو یہی مقصد ہے۔ لیکن یہاں تو باب قائم کیا ہے، آیت لکھی ہے، اب اس حدیث کو لانے کا کیا مطلب ہے؟ جب باب کے ماتحت ہے تو آیت کو بھی باب سے جوڑنا ہے، حدیث کو بھی باب سے جوڑنا ہے، وحی کے ساتھ جوڑنا ہے۔ نصیحت کرنے کے لیے حدیث لکھی ہے، یہ تو یہ قطعاً غلط ہے۔ اس حدیث کا تعلق باب سے ہے، وہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام سے لے کر بعد تک جس طرح سے وحی آتی رہی، ایسی وحی حضور پر بھی آئی۔ یہ جو وحیاں آتی رہی تو نوح علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، لیکن بعد والے جو ہیں اس میں جھوٹے نبی بھی تو ہوئے ہیں، نوح علیہ السلام کے بعد جھوٹے انبیاء بھی تو ہوئے ہیں متنبی، اور ان کے پاس بھی تو وحی آتی ہے، تو کیا وہ وحیاں بھی حجت ہیں؟ نہیں، وحی کی دو قسمیں کرو، وحی ربانی اور وحی شیطانی۔ وحی شیطانی حجت نہیں، وحی ربانی حجت۔ دیکھو ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کو خوش کرنے والی ہجرت اور ایک اللہ کو ناخوش تو نہ کہوں میں، اللہ کی خوشی سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے ہجرت کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، وحی کی بھی دو قسمیں کرو، ایک وحی ربانی یہی حجت ہے، اور ایک وحی شیطانی یہ حجت نہیں۔ وحی شیطانی کی ایک مثال، فرضی مثال سنو۔ ختم نبوت والوں نے ایک قصہ گھڑا کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے دربار کیا اور تمام انبیاء کی حاضری لی کہ شناختی کارڈ لے کر تعلیمات میں آؤ، حاضری درج کراؤ۔ تو اللہ نے یعنی سب نبیوں کے بھی 1,24,000 انبیاء ہیں، سب کی حاضری ہو نہیں، سب انبیاء آ گئے۔ وہاں کونے میں ایک بڈھا لمبی داڑھی والا اور ایک کانا، دو آدمی الگ بیٹھے ہیں، باقی سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ میں نے حاضری شروع کی، آدم لبیک یا ربی، حاضری لگ گئی۔ شیش لبیک یا ربی، سب کی حاضری ہو گئی، سب حاضر ہیں، کوئی غیر حاضر نہیں۔ جب حاضری پوری ہو گئی تو اللہ میاں نے بڈھے سے پوچھا، ابے وہ بڈھے تو کون ہے؟ تیرا نام تو رجسٹر میں ہے نہیں۔ تو اس نے کہا میں سماعت کر رہا تھا۔ بڈھے نے کہا پروردگار عالم، یہ 1,24,000 انبیاء آپ نے مبعوث کیے، انہوں نے دنیا میں آ کر میرے سینے پر مونگ ڈلے، میں نے سب کی صحیح برداشت کیا، یہ کانے کو میں نے مبعوث کیا ہے، آپ اس کا نام رجسٹر میں نہیں لکھ سکتے۔ وہ قادیانی تھا، مرزا غلام احمد قادیانی تھا کانا، تو اس نے کہا اس ایک کو میں نے مبعوث کیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، میں نے آپ کے اتنے سارے برداشت کیے، میرا ایک کا نام آپ رجسٹر میں نہیں لکھ سکتے۔ یہ ختم نبوت والوں نے ایک واقعہ گھڑا ہے سمجھانے کے لیے۔ معلوم شیطان وہی کرتا ہے، اور کل میں نے آیت پڑھی تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔
मालूम हुआ कि शैतान भी वही करता है, और ये जो शैतान वही करता है इसी का नाम वही शैतानी है। देखो ये जितने मुतनब्बी हैं ये सब झूठे नहीं हैं, नबूवत का दावा तो झूठा करते हैं, मगर वो जो कहते हैं कि हमारे पास ये वही आई है, इसमें वो झूठे नहीं हैं, वही आती है उनके पास, मगर शैतान वही करता है। ये जितने मुतनब्बी होते हैं तो दावे नबूवत में तो मुतनब्बी हैं, झूठे नबी हैं, लेकिन वो जो कहते हैं कि हमारे पास ये वही आई, ये बात उनकी झूठी नहीं होती, आती हैं, मगर वो वही शैतान के पास से आती है, अल्लाह के पास से नहीं आती। हदीसें जब पढ़ोगे तो मदीना में एक लड़का सियाना, होशियार, समझदार, 10-12 साल का इब्न सैयाद था। उसके अजीब अजीब अखबार सुनने में आते थे, और ऐसा ख्याल होता कि शायद ये बड़ा होकर दज्जाल बने। तो हुजूर तशरीफ ले गए हैं उसको जांचने के लिए। हुजूर ने उससे पूछा है कैफ़ यातीकल खबर, वही नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल, तेरे पास खबरें कैसी आती हैं? तो उसने कहा याती नहीं सादिकुन व काज़िबुन, कोई खबर तो मेरे पास सच्ची आती है, कोई झूठी आती है। ये सच्ची खबरें कहाँ से आ रही हैं? ये शयातीन के पास से आ रही है, यही वही है शयातीन। हुजूर ने उससे पूछा कैफ़ यातीकल खबर, तेरे पास खबर किस तरह आती है? उसने कहा यातीनी सादिकुन व काज़िबुन, सच्चा भी मेरे पास खबर लाता है, झूठा भी लाता है। ये सच्चा झूठा दोनों शयातीन है, कभी सच्ची बात बता देते, कभी झूठी बात बताते। बहरहाल ये बात माननी पड़ेगी कि शयातीन भी वही करते हैं इन मुतनब्बियों की तरफ। इसी तरह से जिन लोगों को, कुछ लोगों को तो इल्हाम होते हैं और कुछ लोगों को एहतिलाम होते हैं। जो हकीकी माने में बुजुर्ग हैं उनको तो इल्हाम होता है, और जो बनावटी बुजुर्ग हैं उनको एहतिलाम होते हैं। ये जो एहतिलाम होते हैं ये शयातीन की तरफ से उनके दिल में डाला जाता है, शयातीन की तरफ से उनके दिल में डाला जाता है। बहरहाल इतनी तफसील तुम्हारे समझने के लिए काफ़ी है कि वही की दो किस्में हैं, वही रब्बानी हुज्जत, वही रब्बानी है, वही शैतानी हुज्जत नहीं है। ये तकसीम करने के लिए ये हदीस लाए हैं और एक जुज़ छोड़ दिया है जिसमें हिजरत की 2 किस्में की गई थी, तो एक किस्म का तज़किरा छोड़ दिया, एक का लाए। अब तालिब इल्म ये सवाल कर सकता है कि ये जुज़ क्यों लाए, ये जुज़ क्यों छोड़ा, इसका बरक्स क्यों नहीं किया? जो हिजरत मकबूल है वो जुज़ लाते, और जो हिजरत गैर मकबूल है उसे छोड़ते, ऐसा क्यों नहीं किया? जवाब, अगर ऐसा करते तो भी तू यही सवाल कर कि ऐसा क्यों किया। तेरा सवाल तो कहीं निपटेगा ही नहीं। अगर ऐसा करते, ये जुज़ लाते मकबूल वाला और ये जुज़ छोड़ते, तो तू फिर कहता कि इस जुज़ को क्यों लाए, इस जुज़ को क्यों छोड़ा। ये तेरा क्यों तो कहीं खत्म ही नहीं होने का है, लिहाजा ये सवाल तो फजूल है। असल बात यह है कि हज उसका एक फ़ायदा है। कुरान करीम में, कुरान करीम नहीं मुहावरात में हज़्फ होता है, और मुख्तसरुल मानी में लिखा है हज़्फ के फ़वाइद में से ले यज़हब ज़हन कुल्ल मज़हबिन, ताकि जहन हर तरफ दौड़े, ये हज़्फ का फ़ायदा है। इस मुख्तसरुल मानी में लिखा है ले यज़हब ज़हन इला कुल्ल मज़हबिन, अल्लाहु अकबर। अकबर का मुफ़द्दल मिन्हू क्या है, मुफ़द्दल अलैह क्या है? मुफ़द्दल अलैह कहो या मुफ़द्दल मिन्हू कहो, दोनों एक ही।
حذف لیذهب الذہن کل مذہب، اسی لیے کہتے ہیں من کل شیء، اللہ اکبر من کل شیء. بس اس جز کو حذف کریں گے یا اس جز کو حذف کریں گے، فوراً لمحے فکریہ پیدا ہو. آدمی سوچے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا. جیسے اس حدیث سے معلوم کہ ہجرت کی دو قسمیں، مقبول اور غیر مقبول. یہ جز حذف کریں یا یہ جز حذف کریں، لمحے فکریہ پیدا ہوگا اور ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہجرت کی دو قسمیں. اب باپ سے جوڑو، وحی کی بھی دو قسمیں، ایک ربانی ایک شیطانی. حجت شرعیہ وحی ربانی ہے، وحی شیطانی کو نکالو. اس مقصد کے لیے یہ حدیث لائے ہیں اور اس کا ایک جز حذف کیا ہے. اس کے بعد تمہارے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ ہمیں کتاب کی سند بیان کریں گے، بخاری شریف کی سند بیان کریں گے. کہاں سے بیان کروں گا مجھے یاد ہی نہیں، مجھے یاد ہی نہیں ہے، کہاں سے بیان کروں گا. لہذا مسئلہ سمجھو. دو چیزوں میں غلط فہمی ہے. ایک تو یہ ہے جب سال ختم ہوگا تو طلبہ پرچہ لکھیں گے ہمیں روایت حدیث کی اجازت دیجیے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ پھر یہ سال بھر کے ہم نے طبلہ بجایا. یہ جو تصدی للاقراء، تصدی تا سوال دال یا در پہ ہونا، للاقراء پڑھانے کے لیے در پہ ہونا، یہی اجازت. جس نے پڑھا نہیں ہے وہ اجازت مانگ سکتا ہے، لیکن جن کو سال بھر باقاعدہ پابندی سے آ کر پڑھایا گیا ہے تو یہ پڑھانا ہی اجازت ہے، اور کیا اجازت مانگا. یہ جو پڑھایا ہے یہ طبلہ بجائے، یہ طلبہ میں غلط فہمی ہے. وہ سال ختم ہو کر پرچہ بھیجیں گے ہمیں اجازت دیجیے روایت حدیث کی. یہ فضول بکواس ہے. یہ تو کون جس نے پڑھا نہیں ہے وہ ہم سے اجازت مانگے تو ہم اسے دو چار حدیثیں پڑھوا کر سن کر کے تمام حدیثوں کی روایت کی اجازت دے دیتے. لیکن جس نے سال بھر پڑھا ہے اس کی اجازت مانگنے کا کیا مطلب ہے. اسی طرح سے سمجھو مصنف کتاب سے لے کر حضور تک جو سند ہے اس پر تو سارا مدار ہے. اگر اس کے راوی سب اعلیٰ درجے کے ہیں تو حدیث صحیح، حفظ ذرا کمزور پڑ گیا حدیث حسن، حافظہ خراب ہو گیا حدیث ضعیف. لیکن مصنف کتاب سے ہم تک جو حدیث نقل ہو کر آ رہی ہے اس میں سند پر مدار نہیں ہے، تواتر طبقہ پر مدار ہے. دیکھو دنیا میں کوئی انسان لے آؤ جو اپنی سند پیش کرے کہ میں نے قرآن کریم پورا ناظرہ فلاں سے پڑھا ہے، اس نے فلاں سے پڑھا ہے، اس نے فلاں سے پڑھا ہے، اپنی سند حضور تک لے جاؤ، کوئی نہیں لا سکتا. کیوں؟ قرآن کریم منقول ہے تواتر کے ساتھ، طبقے سے طبقہ نقل کرتا چلا رہا ہے. ایسی جگہ پر فلان ان فلان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. میرا عزیزو اسی طرح اس مثال سے سمجھو یہ جتنی کتب حدیث ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں تواتر طبقے سے. جس میں ہم نے فلاں سے پڑھا، اس نے فلاں سے پڑھا، اس نے فلاں سے پڑھا، اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں رہتی. تواتر طبقہ پر مدار ہے سارا. اسی لیے کسی کو ان حدیث کی کتابوں کی سند یاد ہی نہیں ہوتی کیوں؟ اس کو مدار ہی نہیں ہے. ہاں امام بخاری سے حضور تک جو سند ہے اس پر مدار ہے حدیث کے صحت و ذوق کا، وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اور امام بخاری سے ہم تک اس سند پر حدیث کے صحت و ذوق کا مدار ہی نہیں ہے.
تواتر طبقہ سے نقل پر سارا کا سارا مدار ہے. اسی لیے احناف کی بھی حدیث کی کتابیں ہیں. امام اعظم کی حدیث شریف میں 21 کتابیں ہیں. ان 21 میں سے 17 تو مشہور ہیں، اور یہ 21 اور 17 امام اعظم کی جو حدیث میں کتاب ہے مسند الامام الاعظم، یہ لوگوں نے نام رکھا ہے. جیسے مسند احمد یہ لوگوں نے نام رکھا ہے، ایسا مسند الامام الاعظم کے روات ہیں 17 21. کتاب ایک ہی ہے، روات اس کے 17 21 ہیں. مگر اس زمانے میں بخاری شریف امام بخاری نے لکھی، پڑھائی شروع سے آخر تک. طالب علم فارغ ہو چلے گئے، نئے طالب علم آئے، اب ان کو پڑھائیں گے، پھر نئے آئیں گے، اور مصنف کتاب اپنی کتاب میں روز کمی بیشی کرے. نئی حدیث آئے بڑھائے گا، کسی حدیث کے بارے میں خیال ہوا کہ اس کے راوی ٹھیک نہیں تو نکال بھی دے گا. اسی لیے یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں اس کے روایتیں مختلف ہیں، اور کسی میں سے حدیثیں کم ہیں، کسی میں زیادہ ہیں، کیونکہ مصنف کتاب خود وہ کتاب پڑھاتا رہا ہے اور حق و فق کرتا رہا ہے، گھٹاتا بڑھاتا رہا ہے، تو نسخے مختلف ہو جاتے ہیں. امام اعظم کے پاس جو حدیث کی کتاب ہے انہوں نے پڑھا دی، طلبہ چلے گئے. اصل پڑھنے والے تھے فقہ کے طالب علم. جب یہ فقہ پڑھ کر فارغ ہوتے تھے تو حضرت کی جو حدیث کی کتاب تھی، حدیث بھی کی کتابیں حضرت پڑھا دیتے تھے، اور وہ اس کی نقلیں کر کے لے کر چلے جاتے تھے. پھر نئے طالب علم آئے، وہ پہلے فقہ پڑھائیں گے، پھر وہی حضرت کی حدیث کی کتاب بھی پڑھیں گے، وہ بھی نقلیں لے کر چلے جائیں گے. اب امام صاحب نے سال بھر میں کچھ حدیثیں گھٹائی بڑھائی، تو اب یہ نسخے مسند امام اعظم کے نسخے مختلف ہو گئے. یوں وہ 17 اور 21 ہوئے. ایک ہی کتاب کے نسخے ہیں 17 اور 21، اس میں کمی بیشی ہے، کسی میں حدیثیں کم ہیں، کسی میں زیادہ ہیں. اسی طرح سے موطا مالک کے بہت سارے نسخے ہیں، کمی بیشی حدیثوں میں ہے، اور حدیث کی ہر کتاب کے روات کی حدیثیں کم و بیش ہیں. ترمذی میں ایک حدیث حوالہ رہتا ہے، ترمذی کھول کے دیکھتے ہیں وہ حدیث ہے ہی. تو یہ اتنا کثیر حوالہ دینا غلط کہہ رہے ہیں، غلط بھی کرے. ان کے پاس جو ترمذی کا نسخہ ہے اس میں یہ حدیث ہے، اور ہماری جو چھپی ہوئی اس میں نہیں ہے. پھر امام اعظم کے بعد امام ابو یوسف کی بھی حدیث کی کتابیں تھیں، امام محمد کی بھی حدیث کی کتابیں تھیں. مگر یہ کتابیں تواتر طبقہ کے ساتھ مروی نہیں ہیں. اور یہ محدثین کی جو کتابیں ہیں یہ تواتر طبقہ کے ساتھ مروی ہیں. کہتے ہیں تھوڑا سا اس میں مبالغہ بھی ہوگا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ سے 90,000 طالب علموں نے بخاری پڑھی ہے، تو 90,000 سے کتنوں نے پڑھی ہوگی؟ یہی تواتر طبقہ ہے. ایسا تواتر طبقہ امام اعظم کی کتاب اور شاہدین کی کتابوں کو تواتر طبقہ حاصل نہیں رہا. اس لیے ہم دورے میں امام اعظم کی کتاب نہیں پڑھاتے، شاہدین کی کتابیں نہیں پڑھاتے. امام طحاوی کی ایک کتاب پڑھاتے ہیں. کیوں؟ وہ کتاب اسی طریقے پر تواتر طبقے سے نقل ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے. خیر میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ بخاری شریف کی جو ہم تک پہنچی ہے تواتر طبقہ سے پہنچی ہے، بس اتنا کافی ہے. اور اس کی فلان ان فلان کی جو سند ہے وہ سند کسی کو یاد نہیں، اور اس پر مدار بھی نہیں ہے. بس اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ ہم سے لے کر کے امام بخاری تک کیا سند ہے تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، دیکھو.
تحفۃ القاری کے شروع میں بھی ہے، تحفۃ العلمی کے شروع میں بھی ہے۔ عربی کی ایک کتاب میرے کتب خانے میں ملتی ہے، الکلام المفید فی تحریر الاسانید، یہ عربی میں کتاب ہے اور بنگلہ دیش کے ایک فاضل کی لکھی ہوئی ہے اور وہ میں نے شائع کی ہے، عربی میں ہے الکلام المفید فی تحریر الاسانید۔ اسی طرح سے میرا ایک رسالہ ہے تذکرہ محدثین و فقہاء، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں بھی تمام حدیث کی کتابوں کی سندیں ہیں، دیکھو اسے، مجھے یاد نہیں۔ کیوں یاد نہیں ہے؟ درمیان میں جتنے اساتذہ ہیں وہ پہچانے ہوئے نہیں ہیں، اور راویوں کو اگر پہچانتے ہوں ہم تو یاد رکھنا آسان ہے، اور اگر ہم کو پہچانتے نہیں ہیں تو یاد نہیں رہ سکتے۔ بس جہاں تک ہم پہچانتے ہیں وہاں تک کی سند میں بیان کرتا ہوں، آگے کی کتابوں میں دیکھو۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ تک کے لوگوں کو ہم پہچانتے ہیں، اساتذہ کو پہچانتے ہیں، اس سے اوپر سے نہیں پہچانتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ سے حدیث شریف بہت سونے پڑی، مگر ہماری جو سند ہے اس سند میں حضرت کے سب سے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کے سب سے بڑے صاحبزادے، ابھی 17-18 سال کی عمر تھی اور شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، اور ان کی جگہ پر بیٹھ کر کے اس نوجوان نے ابا سے کتابیں پڑھانا شروع کی۔ اسی طرح سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی عمر 15 سال کی تھی اور ان کے ابا شاہ عبد الرحیم انتقال کر گئے، اور شاہ عبد الرحیم کتنے بڑے آدمی تھے۔ یہ جو فتاوی عالمگیری لکھا ہے، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوایا ہے، بہت سارے آدمی مقرر کیے تھے، ان کے ہیڈ تھے شاہ عبد الرحیم صاحب۔ ہر عالم اپنا حصہ لکھ کر ان کو پیش کرتا تھا، یہ اس کی تصدیق کرتے تھے، اور مدرسہ رحیمیہ دہلی میں ان کا تھا، اس میں بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ 14 سال کے تھے اور ابا نے شادی کر دی، اور شادی کے بعد ابا کا انتقال ہو گیا، تو 14-15 سال کی عمر میں ابا کی کتابیں پڑھانا شروع کر دی ہیں بیٹھ کر۔ شاہ عبدالعزیز صاحب 17-18 سال کے تھے اور شاہ ولی اللہ صاحب سے انتقال ہوا، وہ جو پڑھاتے تھے وہ انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ اس سلسلے کا ایک لطیفہ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین تھے، اور ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات، بروا کے معنی ہے پودا جو زمین میں سے نکلتا ہے، اگر وہ پودا ہونہار ہے تو اس کے پتے دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پودا بڑا ہو کر اچھا ہو، اس کے پتے چکنے چکنے یعنی شاندار، اسی لیے سرسوں بوتے ہیں، سرسوں نے ایرنڈی بوتے ہیں، پھر جب اگاتے ہیں تو نکمے پودے اکھاڑ دیتے ہیں، اچھے پودے رہنے دیتے ہیں، تو یہ اچھے پودوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے پتوں سے پتہ چلتا ہے۔ ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات، جو بڑا ہو کر بڑا ذہین ہوتا ہے وہ تو بچپن سے اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کے ایک شاگرد ہیں، بہت بڑے آدمی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جن کی تفسیر مظہری ہے، جن کی مالا بدہ منہو ہے، پانی پت ہے جو پنجاب میں، بحقی وقت کہلاتے تھے، اپنے زمانے کے امام بحقی کہلاتے تھے، اتنے بڑے محدث تھے اور قاضی تھے حکومت میں۔ جب شاہ ولی اللہ صاحب کا انتقال ہوا تو تعزیت کے لیے یہ پانی پت سے دہلی گئے، تو اس زمانے میں دہلی میں سفر کرتے تھے، دہلی نہیں دہلی یعنی بیل گاڑی، وہ دہلی کرائے کی تھی،
اور دہلی والا ہندو تھا. اب پانی پت سے دہلی تک تو کئی دنوں میں پہنچیں گے. راستے میں اس ہندو دہلی والے نے قاضی صاحب سے پوچھا اللہ میاں ہندو ہیں یا مسلمان؟ اب اس جاہل کو کیا سمجھائیں کہ اللہ میاں ہندو ہے یا مسلمان؟ تو قاضی صاحب نے کہا دیکھ بھائی ہم دہلی جا رہے ہیں, ہمارے حضرت کا لونڈا ہے, اس کو ہم اس کے پاس تعزیت کے لیے جا رہے ہیں, تو یہ سوال اس لونڈے سے کرنا. خود جواب نہیں دیے. خیر دہلی پہنچے, یہاں پہ کئی دن رہیں گے. ایک مجلس میں اس ہندو دہلی والے نے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, جو ابھی 18 سال کے جوان ہیں, یہی سوال کیا کہ اللہ میں ہندو ہیں یا مسلمان ہیں؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا بھائی ہندو ہیں یا مسلمان ہیں مجھے نہیں پتا, مگر سن تو بتا دنیا میں گائے کھانے والے کتنے ہیں؟ شیر مار کھاتا ہے, چیتا مار کھاتے ہیں, ڈراویز مار کھاتے ہیں, فوج میں گائیں ذبح ہوتی ہیں کھاتے ہیں, مسلمان ذبح کرتے ہیں کھاتے ہیں, اور بنگلہ دیش کے تو سارے بیل وہی جاتے ہیں ذبح ہو کر کھاتے ہیں. اس نے کہا ہاں. تو حضرت نے فرمایا دیکھ اگر اللہ میں ہندو ہوتے تو یہ گو ہتیا نہ ہونے دیتے. اگر ہندو ہوتے, دیکھو یہ بی جے پی آئی ہے, بامبے میں پابندی لگا دی, سفید چوڑی والا کوئی جانور ذبح نہیں ہو سکتا, اور پورے گجرات میں پابندی ہے کوئی بیل گائے ذبح نہیں ہو سکتا. تو اگر اللہ میں ہندو ہوتے تو یہ جو کائنات میں اتنی گو ہتیا ہو رہی ہے یہ اللہ میں نہ ہونے دیتے. لہذا اللہ میں ہندو تو ہے نہیں, اب کیا ہے تو فیصلہ کر, وہ مسلمان ہو. تو اب دیکھو کتنا مشکل سوال ہے, کتنا چٹکیوں میں حل کر کے بتا دیا. ایسا ہی ایک لطیفہ یاد آیا. دہلی کی جامع مسجد پر ایک پاگل ہر نماز پر آ جاتا ہے, ننگا, معذرت ننگا, اور وہ وضو تناسل کھڑا کر کے ہاتھ میں پکڑ کر کے نمازیوں کو دکھا کر کہتا تھا اللہ کا الف, اللہ کا الف, اللہ کا الف. یہ ہر نماز میں حرکت کرتا, پاگل کا بیچارہ. کسی نے حضرت شاہ صاحب سے کہا حضرت جامع مسجد پر ایسا ایک پاگل ہی حرکت کرتا. تو حضرت نے کہا جاؤ اس کے جب وہ یہ حرکت کرے اسی وقت اس میں کان میں پکو کہ اللہ کے الف کے نیچے تو کوئی نقطہ نہیں ہے, تیرے الف کے نیچے تو 2 نقطے. چنانچہ اس کے کان میں یہ بات کہی گئی فما روئی یا بعد ذلک, پھر کبھی وہ نظر نہیں پڑا. اب پاگل کو بات سمجھانا تو آسان تھوڑی, تو بڑے ذہین تھے. اس وقت متحدہ ہندوستان جس کے 8 ملک بن گئے ہیں, انڈیا, پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش, نیپال, برما, رنگون, اکتیاب, منی پور, 8 ملک بن گئے ہیں. یہ سب ہندوستان ہے, متحدہ ہندوستان. اس متحدہ ہندوستان میں کوئی محدث نہیں ہے جس کی حدیث شریف کی سند شاہ ولی اللہ سے گزرے بغیر آ جاتی ہے. کوئی اس کی سند ہے ہی, تمام محدثین کی سند ہے شاہ ولی اللہ صاحب سے گزرتی. اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ مسند الہند ہیں, ہندوستان کی سندوں کو اوپر اٹھانے والے ہیں. اور شاہ صاحب تک سندیں پہنچی شاہ عبدالعزیز صاحب سے. شاہ عبدالعزیز صاحب بھی مسند الہند ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ان کا کوئی لڑکا نہیں تھا، 2-3 لڑکیاں تھیں، صاحبزادیاں 2-3 تھیں، لڑکا کوئی نہیں تھا۔ ایک صاحبزادی کے لڑکے شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ نواسے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز کے، لڑکی کے لڑکے ہیں۔ سب سے پہلے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے ہندوستان دارالحرب ہے، جیسے مغل بادشاہوں کی حکومت چل رہی تھی، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نے فتویٰ دیا تھا ہندوستان دارالحرب ہے۔ کیا مطلب دارالحرب ہے؟ لوگ کہتے ہیں سود جائز ہو گیا، نہیں، دارالحرب کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دارالحرب کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی قسمت خراب ہو گئی، اس کے احوال بدلنے کے لیے محنت کرو، دارالحرب کا یہ مطلب ہے۔ چنانچہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز سید احمد بریل رائے بریلوی، علی میاں کے جد امجد میں سے، اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید، یہ کھڑے ہوئے اس فتوے کی وجہ سے۔ ملک کی قسمت خراب ہو گئی ہے، ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے، اس کی قسمت بدلنے کے لیے محنت کرو۔ اب محنت کرنے کے لیے تو آج کل طریقہ چلا ہے کہ بدن پر بم باندھو اور مجمع میں گھس جاؤ اور ہزاروں بے گناہوں کو مار ڈالو، یہ تو کوئی جہاد نہیں۔ جہاد کے لیے ضروری ہے امیر ہو، اجتماعیت ہو، اور افراد ہو، جدا ہوں، جن کے ساتھ جہاد کرنا ہے ان سے جدا ہوں۔ تو حضرت شاہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید وغیرہ نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور فوج تیار کی، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو جنگل میں پریڈ کرتے تھے، اور پوری فوج لے کر ملک سے باہر نکل گئے افغانستان کی طرف، تاکہ وہاں سے انگریزوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ حکومت تو مغلوں کی تھی، مگر نام مغلوں کا تھا، اوپر انگریز تھے، انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ملک سے نکل کر کے جدا ہو کر کے جہاد شروع ہو۔ جب یہ کام شروع ہوا تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کا تو انتقال ہو گیا، ان کی ڈور کون ہلا رہا؟ شاہ محمد اسحاق ہلا رہے، چندہ کرنا، پیسے جمع کرنا، ان مجاہدین کے لیے پہنچانا، سارا ان کی مدد کرنا، یہ سب دہلی میں بیٹھے بیٹھے شاہ محمد اسحاق کر رہے تھے، اور بظاہر پڑھا رہے ہیں، بس ظاہر پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ ہے، اور یہ اندر سب کام ہو رہا ہے۔ انگریزوں کے علم میں یہ سب آ گیا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے باہر دور یہ ہلا رہا ہے، تو ان پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت اپنے ایک شاگرد کو اپنی جگہ بٹھا کر ہجرت کر کے مکہ چلے، شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مکہ چلے گئے ہیں، اور اپنی جگہ پر بٹھا گئے شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ایک شاہ عبد الغنی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے لڑکے ہیں، وہ فاروقی ہیں، اور وہ شاہ اسماعیل شہید کے والد ہیں، یہ وہ نہیں، یہ شاہ عبد الغنی مجددی ہیں، اور یہ حضرت مجدد الف ثانی کے اولاد میں ہیں، اور حضرت مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ صاحب سے 100 سال پہلے ہوئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ بھی شاہ ولی اللہ سے 100 سال پہلے ہوئے ہیں۔ ملا بہاری سلم والے یہ بھی شاہ ولی اللہ صاحب سے 50 سال پہلے ہوئے ہیں۔
تو حضرت مجدد الفسانی کی اولاد میں یہ شاہ عبدالغنی مجددی تھے، یہ خاص شاگرد تھے شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی چپکے سے ہجرت کر کے نکل گئے انگریزوں کے قبضے سے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا گئے۔ تو انگریزوں کا پلان پھیل ہو گیا، وہ ان کو گرفتار کرنے لگے، اس لیے ہجرت کی تھی انہوں نے۔ اب انہوں نے کام شروع کیے اور وہ ڈور ہلانے کا کام بھی انہوں نے شروع کیا۔ انہی شاہ عبدالغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث شریف پڑھی ہے ہمارے دو بڑوں نے، حضرت نانوتوی نے اور حضرت گنگوہی نے۔ ان دونوں نے شاہ عبدالغنی مجددی سے حدیث پڑھی۔ پھر حکومت کو پتہ چل گیا انگریزوں کو کہ وہ تو بھاگ گیا، اب یہ ڈور ہلا رہا ہے، تو شاہ عبدالغنی پر کو بھی قبضہ کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، تو شاہ عبدالغنی بھی چپکے سے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے۔ شاہ عبدالغنی مجددی بھی ہجرت کر کے چلے گئے۔ پھر ان سے پڑھے ہوئے میں سے ہمارے دونوں بزرگوں نے حدیث پڑھانا شروع کیا۔ گنگو میں حضرت گنگوہی نے شروع کیا، میرٹھ میں حضرت نانوتوی نے شروع کیا، اپنی اپنی جگہ پر پڑھانا شروع کیا۔ پھر شدہ دارالعلوم قائم ہو گئے۔ تو یہ جو متفرق کوششیں تھی وہ جمع ہو گئی۔ اب یہ جو دو شاگرد ہیں انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف شاملی کے میدان میں انگریزوں سے مقابلہ کیا اور امیر المومنین بنایا شاہ حاجی امداد اللہ صاحب کو۔ اس جہاد میں ناکامی ہوئی تو ان تینوں کو گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ جاری ہوئے، تو حضرت حاجی صاحب چپکے سے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے۔ حضرت گنگوہی گرفتار ہو گئے اور سہارنپور میں مقدمہ چلا۔ حضرت نانوتوی پولیس کے ہاتھ ہی نہیں آئے۔ سہارنپور کی کورٹ نے، اور وہ انگریز تھا جج، اس نے حضرت گنگوہی کو بری کر دیا اور حضرت نانوتوی تو ہاتھ ہی نہیں آئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد میں پھر عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ بہرحال یہ حضرت مجدد حضرت شاہ عبدالغنی مجددی کے یہ دو شاگرد ہیں، انہوں نے پہلے اپنے اپنی جگہ پڑھایا، پھر جب دارالعلوم قائم ہوا تو یہ سلسلہ دارالعلوم میں آیا۔ حضرت گنگوہی نے تو دارالعلوم میں نہیں پڑھایا، گنگوہی میں پڑھاتے رہے اپنی جگہ پر بیٹھ کر، اور حضرت نانوتوی نے بھی دیوبند میں نہیں پڑھایا، میرٹھ میں بیٹھ کر کے دارالعلوم دیوبند کی جو دوہرے کی پہلی جماعت تھی جس میں حضرت شیخ الہند بھی تھے، ان کو میرٹھ میں رکھ کر کے دوہرے کی 10 کتابیں الف سے یا تک مکمل حضرت نانوتوی نے پڑھائی۔ پھر 2 سال میں انہوں نے دوہرا مکمل کیا، پھر یہاں آئے، امتحان ہوا، پھر امتحان کے بعد میں حضرت شیخ الہند مدرس رکھے گئے۔ بس اب سند میں بتا رہا ہوں، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، شاہ محمد اسحاق، شاہ عبدالغنی مجددی، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، پھر ان کے شاگرد حضرت شیخ الہند۔ حضرت شیخ الہند کے 4 شاگرد تھے۔ سب سے بڑے شاگرد حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیری، دوسرے نمبر کے شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی، تیسرے اور چوتھے نمبر کے شاگرد حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی اور حضرت شیخ مولانا فخر الدین مراد آبادی، یہ چاروں حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ حضرت شاہ صاحب جو سب سے بڑے شاگرد تھے، ان کے تلامذہ دنیا میں نہیں رہے۔ شاہ صاحب کے جتنے تلامذہ تھے ان کی سب کی وفات ہو گئی۔ آخری دورہ لاہور میں جو حضرت شاہ صاحب نے پڑھایا تھا، اس میں پڑھنے والے میرے ماموں تھے، ان کا بھی انتقال ہو۔ پھر ان سے چھوٹے شاگرد تھے حضرت مدنی،
حضرت مدنی کے تلامذہ ابھی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہیں، اور آپ کی اس درسگاہ میں جو اساتذہ حدیث پڑھا رہے ہیں ان میں سے کئی اساتذہ حضرت مدنی کے شاگرد ہیں، لیکن اب وہ دور بھی گزر رہا ہے، حضرت مدنی کے تلامذہ بھی آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں، لیکن ابھی ہیں، اور اس درسگاہ کے اندر جو اساتذہ آپ کو حدیث پڑھا رہے ہیں اس میں سے کئی اساتذہ حضرت مدنی کے تلامذہ۔ پھر اس کے بعد میں دور آیا حضرت مولانا حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی اور حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی، یہ دونوں برابر کے شاگرد تھے، ایک زمانے کے تھے، اور دارالعلوم میں بھی ایک ہی زمانے میں انہوں نے پڑھایا ہے۔ یہ مولانا فخر الدین مراد آبادی بخاری پڑھاتے تھے، میں نے بخاری ان سے پڑھی، اور حضرت علامہ ترمذی پڑھاتے تھے، میں نے ترمذی ان سے پڑھی۔ آپ کی اس درسگاہ میں جتنے حدیث پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ ان دو کے شاگرد ہیں، علامہ کے، مولانا فخر الدین صاحب کے، یہ دو الگ الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، آدھے آپ کے اساتذہ ان دو کے شاگرد ہیں۔ بس آپ ایک واسطے سے حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہوتے ہیں، آپ کے اس استاد سے، یہ جو آخری دو اساتذہ ہیں، ان آخری دو اساتذہ سے حضرت شیخ الہند تک پہنچتے ہیں، اور اگر حضرت مدنی کا واسطہ لاتے ہو تو پھر ایک واسطہ بڑھ جائے گا، آپ کے استاد پھر حضرت مدنی، پھر حضرت شیخ الہند، اور علامہ اور مولانا فخر الدین کا واسطہ لوگے تو ایک ہی واسطہ آئے گا، آپ کا استاد اور یہ دو، سند برابر رہے گی، آپ کے استاد، ان کے استاد حضرت مدنی اور ان کے استاد حضرت شیخ الہند، آپ کے استاد اور ان کے استاد علامہ اور مولانا فخر الدین اور ان کے استاد حضرت شیخ الہند، یا اس واسطے سے چلو یا اس واسطے سے چلو، درمیان میں ایک واسطہ تو آنا ہے، یا تو حضرت مدنی کا واسطہ آئے گا یا ان دو کا واسطہ ہے۔ یہ سند یہاں سے یہاں تک کی سند ہمیں یاد ہے، کیوں؟ یہ سب اساتذہ ہمارے پہچانے ہوئے ہیں، اگر تم نیند میں سے اٹھا کر مجھ سے پوچھو میں پھٹ سے بتاؤں گا سند، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر کے امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ جو سند ہے مجھے یاد نہیں، وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اسے پڑھو اور سمجھو، یاد رکھو، اور اس میں مدار نہیں، اس کو مدار تو تواتر طبقہ پر ہے، امام بخاری سے یہ کتاب طبقتاً روایت ہوتی چلی آ رہی ہے، بس یہ سند ہے تو تبرک ہے، تبرک سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جتنا پڑھا ہے اتنا تو پڑھ لو تاکہ بات آگے بڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل۔ یہاں ایک سوال ہے کہ جب وحی کی دو قسمیں کرنی ہیں، ربانی اور شیطانی، اور ایک معتبر اور ایک غیر معتبر، تو یہ حدیث پہلے لکھنی چاہیے، آیت بعد میں لکھنی چاہیے، کیونکہ آیت میں تو وحی ربانی کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر بعد تک جو وحی آتی رہی ہے تو وحی ربانی، تو پہلے وحی کی دو قسمیں پہلے کرو، حدیث پہلے لکھو اور آیت بعد میں لکھو۔ جواب، ہاں ایسا ہی کرنا چاہیے، آپ کا مشورہ ٹھیک ہے، لیکن ایسا کرتے تو آیت کو، قرآن کو جو مقام و مرتبہ دینا چاہیے تھا وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا جاتا، کرنا تو ایسا ہی چاہیے، وہ قرآن کی جو عظمت ہے اس کے تقاضے سے آیت پہلے لکھی ہے اور حدیث بعد میں لکھی ہے، جس نے وحی کی دو قسمیں کی۔ وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وبہ قال حدثنا۔ وبہ، یہ ضمیر ہم لوٹاتے ہیں، ایک جملہ ہے، وہ آج میں جملہ پڑھ رہا ہوں، آگے یہ جو میرا جملہ ہے اس کی طرف ضمیر لوٹے گی۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ بالسند المتصل
منی الی الامام البخاری اعلی حد ہے، مجھ سے امام بخاری علیہ الرحمہ تک جو سند متصل ہے، اس سند متصل سے روایت کرتا ہوں میں کہ امام بخاری نے فرمایا حدثنا فلان۔ اب یہ جو بالسند المتصل منا الی الامام البخاری، آگے وبہ قال وبہ قال وبہ قال، یہ ضمیر اسی جملے کی طرف لوٹے گی، اے بالسند المتصل منا الی الامام البخاری، اتنے لمبے جوڑے جملے کی طرف وہ ضمیر لوٹے گی۔ وبالسند المتصل منا الی امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری۔ یحیی بن سعید دو ہے، یہ قطان کنبے، قطان کے معنی کنبا۔ ابھی سردیاں شروع ہوں گی تو دیوبند میں جگہ جگہ روئی دھلنے والے ہوں گے، روئی دھل دھل کر لحاظ بھریں گے۔ یہ جو روئی دھلنے والے ہیں یہ کنبے ہیں، تو قطان کے یہ معنی ہے۔ یہ بہت بات کے ہیں، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے معاصر ہیں، اور ایک یحییٰ ابن سعید انصاری میں جو اس سند میں آئے ہیں یہ تابعی ہیں، بہت مقدم ہے۔ یحییٰ ابن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آخر تک اس حدیث کی یہی سند ہے۔ پھر یحییٰ سے اس حدیث کو 500 طالب علم روایت کرتے ہیں، لیکن یحییٰ سے آخر تک یہی سند ہے۔ قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر کے معنی جمعہ کے خطبے میں حضرت نے یہ حدیث بیان کی، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ پہلے جملے میں جو بات فرمائی ہے وہی الفاظ بدل کر دوسرے جملے میں وہی بات فرمائی ہے، پھر مثال ماری ہے وانما لامرئ ما نوى۔ ایک مسئلہ یاد رکھو، روایت بالمعنی میں حدیث کے الفاظ میں کمی بیشی کر سکتے، لیکن ایسی تبدیلی کرنا جو مغیر معنی ہو جائز نہیں۔ معنی نہ بدلیں تو آپ ایسی کمی بیشی کر سکتے ہیں، اور اس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں، اور روایت بالمعنی کے جواز پر امت کا اتفاق ہے۔ بس جب حدیث میں 3 مضمون 3 جملوں میں ایک ہی بات ہے، تو اگر تیسرے جو مثال ماری ہے اس میں سے اگر آدھا حذف کر دیا تو اس سے کیا مضمون بدلے گا؟ اس سے کوئی مضمون نہیں بدلتا، کیونکہ پہلے جملے میں جو بات کہی ہے وہی پوری بات دوسرے جملے میں کہی ہے، اور دونوں جملوں میں جو بات کہی ہے اس کے لیے مثال ماری ہے۔ بس اگر مثال آدھی چھوڑ دی جائے تو اس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ وقت پر آؤ بھائی، ٹھیک 10:30 بجے آؤ، دیر مت کرو، میں وقت پر آؤں گا انشاءاللہ۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اے سی چلانے کی ہم اہتمام میں درخواست دیں؟ نہیں،
درخواست نہیں دینی، اللہ سے مانگو، کسی بندے سے مت مانگو۔